بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا۔ آپ کا اپنا بھائی ابو حنزلہ۔ آج میں اپنے بھائیوں کو ایک بہت ہی بہترین واقعہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو واچ، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ ابو حذیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے وطن بصرہ سے ٹٹو پر سوار ہو کر، یہ ایک قسم ہے گھوڑے کی، مامون الرشید کے دربار حاضر ہونے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ چنانچہ راستے سے ہرقل کی عبادت خانے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی عبادت گاہ کی دیوار سے بندھا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دے کر مجھے غور سے دیکھا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ کیا تمہارا تعلق معتزلہ سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میں معتزلی ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کیا تم میرے سامنے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں آپ کے سامنے ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا تم ابو حذیل العلاف ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں میں ابو حذیل العلاف ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہیں نیند میں سکون ملتا ہے؟ میں نے کہا ہاں سکون ملتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کب ملتا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نیند کے ساتھ سکون ملتا ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ نیند سے تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کہوں کہ سکون سونے سے پہلے ملتا ہے تو بھی غلط ہے، اس لیے کہ سکون کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر یہ کہتا کہ سکون نیند کے بعد ملتا ہے تو بھی غلط بات ہو جاتی، اس لیے کہ سکون کے احساس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ابو حذیل کہتے ہیں کہ میں کوئی جواب نہ دے سکا، نیز میں نے اس آدمی سے گزارش کی کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں، آپ ہی اس کا جواب دیجئے تاکہ مجھے بھی اس کا علم ہو جائے، اور جہاں کہیں بھی میں اسے بیان کروں گا آپ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اس آدمی نے کہا میں اس شرط پر اس کا جواب دوں گا کہ تم اس عبادت گاہ کے مالک کی بیوی سے یہ کہو کہ وہ مجھ پر تشدد نہ کرے۔ چنانچہ ابو حذیل نے اس عبادت گاہ کے مالک کی بیوی سے گزارش کی تو اس نے منظور کر لیا۔ پھر اس دیوار سے بندے شخص نے کہا کہ بھائی سنو، اونگ تو ایک بیماری ہے جو جسم میں سرایت کر جاتی ہے، اس کی دوا نیند ہے۔ ابو حذیل کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب بہت اچھا لگا، چنانچہ جب میں واپس ہونے لگا تو اس آدمی نے کہا ابو حذیل ٹھہرو اور مجھ سے ایک عظیم مسئلہ غور سے سنو۔ ابو حذیل نے کہا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امین تھے اور آسمان و زمین کے نیچے آرام فرما ہے؟ ابو حذیل نے کہا ہاں یہی میرا عقیدہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف و انتشار پسند ہے یا اتحاد و اتفاق؟ ابو حذیل نے کہا کہ میں اتحاد و اتفاق کو پسند کرتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات میں کیا حال تھا؟ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے، آپ نے اس کی وصیت بھی کی تھی اور امت کو ترغیب بھی دی تھی۔ ابو حذیل کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہ دے سکا، تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ ہی اس کا جواب دیں، لیکن میں اب تک اس آدمی کے متعلق معلوم نہیں کر سکا تھا کہ آخر یہ آدمی کون ہے۔ چنانچہ میں ٹٹو کے اوپر سوار ہو کر اس کا رخ موڑ کر خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا، نیز ان کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے اس شخص کو اسی حالت کے ساتھ اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ شخص حاضر کر دیا گیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے اس آدمی سے کہا کہ اب تم مجھ سے وہ سوالات پوچھو جو تم نے ابو حذیل سے دریافت کیے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے سارے سوالات دہرائے۔ مامون الرشید کی مجلس میں بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو مامون الرشید نے کہا بھائی تیرے ان سوالات نے سب کو حیران کر دیا ہے، لہذا تم خود ہی جواب دے دو۔ اس آدمی نے کہا سبحان اللہ، میں ہی سوال کروں اور میں ہی جواب دوں؟ مامون الرشید نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، کم از کم آپ ہی کی وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس دیوار سے بندھے ہوئے آدمی نے کہا امیر المومنین بہت خوب حکم
حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہونے والی اشیاء کو ازل ہی میں لکھ کر قضاء و قدر کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے بعد اس سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلع فرما دیا۔ اب اس کے بعد ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کا گناہ یا خلاف ورزی سرزد ہو۔ جب اتنی بات ثابت ہو گئی تو تمام معاملات و امور کو قضائے الہی کے سپرد کر دیا گیا، اس لیے وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ غلبے والا اور قوت والا رب ہے، اس کے حکم کو ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں اور نہ ہی اس کے نافذ کردہ امور میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ مامون الرشید کو اس آدمی کی بات بڑی پسند آئی، چنانچہ اسی دوران مامون الرشید کو کوئی بات یاد آ گئی تو وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو اس شخص سے ایک مجنون نے کہا، اے بد زبان، تم نے ہمیں فائدے سے اٹھایا اور ہم ہی سے بھاگتے ہو۔ یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک مامون الرشید آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا تم ہم سے کیا انعام لینا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ 1000 اشرفیاں۔ مامون الرشید نے کہا، اتنی اشرفیاں کیا کرو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں انہیں اپنے کام میں لاؤں گا۔ چنانچہ مامون الرشید نے اس آدمی کو انعام دینے کا حکم دیا۔ وہ آدمی انعام لے کر واپس چلا گیا۔